السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج آپ سماعت فرما لیں فلسطین کے مقام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے جاننثاران صحابہ کی نظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب جہاد کے لیے نکلے، شام کو فتح کیا تو اتنے خوش نہیں ہوئے، آگے چلے فلسطین کو، عراق کو فتح کیا، اتنی خوش نہیں ہوئے، اور آگے چلے مصر کو فتح کیا، اتنی خوش نہیں ہوئے، اور آگے چلے جب مصر کو فتح کیا تو آپ کو وہ خوشی ہوئی، وہ خوشی ملی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے فلسطین کو فتح کیا تو اس دوران یہود نے بیت المقدس کی یا بیت المقدس کی چابی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آ جاؤ، دیکھو وہ شخص جس کے بارے میں ہماری تورات میں پیشنگوئی ہوئی ہے کہ ایسا شخص آئے گا، اس کا قد لمبا ہوگا، خوبصورت سا ہوگا، لیکن اس کے کپڑے جو ہیں وہ پٹے پرانے ہوں گے، اس میں پیون لگے ہوں گے۔ جب دیکھا اور وہ قصہ یاد آیا تو سب نے پہچان لیا کہ ھذا الذی وصف لنا فی التوراۃ، یہ وہی شخص ہے جس کی تورات میں اسی طرح صفت آئی ہے جس طرح یہ اب ہے کہ وثیابہ ممزقہ، اس کے کپڑے جو ہے وہ پٹے اور اس میں پیون لگے ہوں گے۔ الذی یستسلم مفاتیحہ، جو بیت المقدس کی چابی اور بیت المقدس کا کنٹرول سنبھال کریں گے۔ وثیابہ ممزقہ، اور جب اس کو آپ نے لے لیا تو اس کے بعد چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں امیر صاحب سے، یعنی حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لی تھی کہ اب میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بعد میں اب کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا، یعنی کسی اور کے حکم پر میں اذان نہیں دوں گا۔ اس وقت آپ تشریف لائے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام کی طرف۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور اس وقت بیت المقدس فتح ہوئی تھی۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اس کو ویلکم کیا۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ مرحبا بمؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے مؤذن کو ہم ویلکم اور مرحبا کہیں گے۔ جب آپ تشریف لائے تو پھر اس کے بعد جب آپ کو چابیاں پکڑائی گئی تو اس دوران آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ آذان دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں نے تو قسم کی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کے لیے آذان نہیں دوں گا، کسی اور کے حکم اور کہنے کے مطابق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا ہی بہترین جواب دی ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے تو وہ بھی آپ کو یہی حکم دیتے کہ بلال کھڑے ہو آذان دیجئے۔ تو اس دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آذان دینا شروع فرما دیتے ہیں، اور جب وہ آذان شروع کر دیتے ہیں اور جب اس موقع پر پہنچتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، تو خود بھی رونے لگتے ہیں اور لوگ بھی اس وقت روتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی روتے رہتے ہیں۔ یہ ہے مقام فلسطین اللہ کے رسول کے جاننثاران صحابہ کی نظر میں، کہ جب شام فتح کیا، عراق فتح کیا، مصر فتح کیا، اتنی خوشی اور آرام نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، لیکن جب فلسطین فتح کیا تو وہ خوشی، وہ سکون، وہ راحت، وہ آرام، وہ اطمینان، وہ تسلی ملی کہ اس دوران الفاظ بیان کہ نہیں تھے کہ اپنی خوشی کو بیان کر پاتے۔ اسی دوران تو فرمایا کہ اے بلال آپ آذان دو، آپ ایسا بہترین اور نیک کام کر رہے ہو کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو رہے ہیں، یعنی آذان دینا بیت المقدس میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی
ایک خواہش اور ایک خاص مقصد تھا۔ بس اللہ تعالی ہمیں بھی مقام فلسطین نصیب فرمائے کہ ہم اس کی قدر کریں اور فلسطین کے بارے میں اپنی کوشش جاری رکھیں، خواہ وہ اسرائیل کی مصنوعات اور پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہو، یا ہم اپنے اعمال ایسے مضبوط کریں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی دعا اللہ تک پہنچا دیں اور اللہ پاک اہل غزہ کی اور اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔